قربانی کے جو مسائل ہیں وہ ایک ویڈیو میں تو بیان نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی، لیکن پھر بھی جہاں تک ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات آتی ہے کہ قربانی آخر واجب کس پر ہے؟ تو اس کے لیے صاحب نصاب ہونا، یعنی وہی جو زکوٰۃ کے لیے ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کے مقابل اتنی رقم جس شخص پر موجود ہے، قربانی کے دنوں میں اگر پائی جاتی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اس میں ایک سوال لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا قربانی مرد کے نام سے ہوگی یا عورت کے نام سے؟ تو دیکھیے، قربانی جو واجب ہوتی ہے وہ مال کے حساب سے ہوتی ہے، نہ کہ مرد و عورت کے نام کے حساب سے۔ اگر مال مرد کے پاس موجود ہے تو مرد کے اوپر قربانی واجب ہے، اور اگر عورت کے پاس مال موجود ہے تو عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس مال تو ہے مگر پیسے نہیں ہیں، یعنی نقدی نہیں ہے، تو اس صورت میں قربانی کرانی ہوگی؟ جی ہاں، تب بھی قربانی کرانی ہوگی۔ جس زیور کا آپ ذکر کرتے ہیں یا ماں بہنیں اپنے مال کا ذکر کرتی ہیں کہ وہ تو استعمال کا زیور ہے، تو استعمالی زیور پر بھی قربانی واجب ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس قربانی کے لائق مال یعنی سونا چاندی موجود ہے مگر پیسہ نہیں ہے، تو کیا قرض لے کر قربانی کرائیں؟ جی ہاں، اگر پیسہ نہیں ہے اور مال موجود ہے اور یہ مال آپ کا نصاب تک ہے، یعنی اتنے مال تک ہے کہ اس سے قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی قربانی کرانی ہوگی۔ کچھ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر والد کے نام سے قربانی نہیں ہوئی تو بچے گھر میں اپنے نام کی قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا لینا دینا کسی چھوٹے یا بڑے سے نہیں، بلکہ قربانی کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ اگر بیٹے کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ اس پہ زکوٰۃ اور قربانی واجب ہوتی ہے تو اسے اپنے نام سے قربانی کرانی ہوگی۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے گھر کے بڑے کے نام سے قربانی ہوگی پھر بعد میں چھوٹوں کے نام سے، یہ بالکل بیکار کی بات ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی پر قربانی واجب ہے تو وہ اپنے نام سے تو کرائے گا ہی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بڑے کے نام سے بھی کرائے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے نام سے بھی کرا لے اور اپنے بڑے یعنی والد وغیرہ کے نام سے بھی کرا سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہو گئی وہ اسے کرائے گا، وہ شخص اس کو ترک نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگ اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ پہلی قربانی جو ہے وہ گھر کے بڑے کے نام سے ہونی چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ اچھا، ایک سوال اور جو زیادہ تر پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک سال کوئی شخص یا کسی شخص نے اپنے نام سے قربانی کر لی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ پچھلے سال تو میں نے اپنے نام سے قربانی کر دی، اب اس بار کسی دوسرے فرد یعنی اپنے گھر کے کسی دوسرے کے نام سے قربانی کرا لی جائے، اور اس سے اگلی بار کسی تیسرے کے نام سے قربانی کرائی جائے۔ اس طرح سے لوگوں کے اندر ایک رواج چلتا ہے کہ وہ ایک سال سب کے نام کی قربانی ادا کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو اس چیز میں ایک احتیاط یہ ہے کہ اگر کسی ایک شخص پر قربانی فرض ہے اور اس نے اپنے نام کی قربانی کروا لی تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اور اگلی سال پھر اس پر قربانی فرض ہے اور اس نے اپنے نام سے نہ کروا کر کے کسی دوسرے کے نام سے کروائی، تو ایسی صورت میں وہ شخص گنہگار ہوگا، اور جن کے نام کی کرائی گئی تھی ان کے نام کی نفل قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ سب سے غلط چیز لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، سال در سال چینج کر کے قربانی کراتے ہیں کہ اس سال اس کی ہو گئی تو اگلی سال
اس کے نام کی ہوگی اور تیسری سال اس سے اور کسی کے نام کی ہوگی۔ یہی گھر میں بڑوں کا رواج ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنی ساری اولادوں کے نام کی بدل بدل کر جو ہے وہ کراتے ہیں کہ اس سال بڑے بیٹے کی کرا دی تو اگلی سال جو ہے چھوٹے کی، پھر اس سے اگلی سال اس سے بھی چھوٹے کی، یا اس سے اگلی سال جو ہے چھوٹی بیٹی کی۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ جس شخص پر قربانی واجب ہے اسی کو کرانی پڑے گی۔ اگر کوئی بیٹا ایسا ہے کہ جس پر ہر سال قربانی واجب ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے ہر سال اپنے واجب کو ادا کرے گا، یعنی ہر سال وہ اپنے ہی نام کی قربانی کرائے گا۔